تو شاہجہاں کی فکر دیکھیں آپ، تھا تو ایک بادشاہ، لیکن شاہجہاں نے اپنے اس دور کے جو اس کے علماء تھے اس نے پورے ہندوستان میں دوڑا دیے اور کہا پورے ہندوستان کو چھان مارو اور ہندوستان میں جو سب سے باصلاحیت عالم ہوگا اس عالم کا انتخاب کرو. میں اپنے بیٹے اورنگزیب کو اس کے ذریعے سے مذہبی علم سکھانا چاہتا ہوں. یعنی کہ جو سب سے اعلیٰ کوالٹی علم کی ہے میں اس سے اپنے بیٹے کو علم سکھاؤں گا. مذہبی علم یہ ہمارے پرکھوں کی، ہمارے اسلاف کی داستان ہے، ان کی زندگی ہے. ہم نے کہیں تعصب کی وجہ سے یا لوگوں سے سن کر اپنے بادشاہوں سے بھی بالکل شجر ممنوعہ کی طرح دوری بنا لی ہے. حالانکہ کئی خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی، خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں، خوبیوں پہ توجہ ہونی چاہیے. شاہجہاں نے دوڑایا علماء کو، چونکہ علماء تھے اس دور کے، انہوں نے بڑی تحقیق کی. تو امیٹھی کے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ پہ لوگوں کی نظر ٹکی کہ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ ملا جیون ہے. دراصل علم والوں میں بھی ایک کوالٹی تھی، جیسے کہ ہمارے عصری علوم میں ہے یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری. تو یہ جو ملا ہے نا، ملا یہ مفتی اور محدث سے بھی اوپر کی ڈگری ہے جسے ملا کہتے تھے. لیکن جب سے انگریز آئے، انگریزوں نے ہماری ساری اصطلاحات کو بدل دیا اور ہماری وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں آج دوسروں کو جو ہے وہ دے دی گئی. اب ملا ہر داڑھی رکھنے والے کو ملا کہتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو ملا کہتے وہ چڑ جاتا ہے. کہیں کہیں تو بکری کے قصاب کو بھی ملا لوگ کہتے ہیں، ملا برادری کہتے ہیں. یہ صورتحال ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ مذہبی ڈگری ہے ملا. یعنی جس کو ملا کہہ دیا سمجھ لو کہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم. لیکن اصطلاح بدل دی گئی، جیسے ملا علی قاری، ملا جیون. یہ ملا جیون وہ تھے جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین تھے. شاہجہاں کہا گیا کہ ملا جیون ہے، یہ بہت بڑے عالم ہے، اپنے بیٹے اورنگزیب میں جو آپ صلاحیت قائدانہ دیکھتے ہیں آپ ان کے پاس بھیجیے پڑھنے کے لیے. شاہجہاں نے کہا کہ ملا جیون کو خط لکھا جائے کہ میرے بیٹے کو تعلیم دینا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ آگرہ تشریف لے آئیں اور میرے بیٹے کو پڑھائیں. اگر میرے اور آپ کی طرح کوئی علم والا ہوتا تو شاید 4 فٹ اچھلتا کہ بادشاہ نے مجھے اپنے محل میں بلایا بیٹے کو پڑھانے کے لیے. لیکن ملا جیون تھے جن کے ہاتھ واقعی قدرت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کبھی دنیا کے انسانوں سے وہ مرعوب نہیں ہوتے. تو شاہجہاں کا خط آیا کہ آپ کو میرے بیٹے کو پڑھانا ہے. اس عالم ربانی نے دوسرا خط لکھا، آپ کا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، میں پڑھانا نہیں چاہتا. اس لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے پڑھاؤں، ضرورت آپ کو ہے اور آپ کے بیٹے کو ہے، تو میں آپ کے محل میں کیوں آؤں؟ میری کٹیا میں آپ کے بیٹے کو آنا پڑے گا اگر وہ علم لینا چاہتا ہے. اگر وہ علم لینا چاہتے ہیں تو اس کو میرے دروازے پر آنا ہوگا، میں آپ کی چوکھٹ پہ نہیں آؤں گا. یہ غیرت تھی علماء. اور جس کے پاس واقعی علم ہو، اللہ کی معرفت ہو، پھر ان کے لہجے یوں ہی ہوا کرتے ہیں، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، اور پھر قربان جائے. لیکن اس وقت کے بادشاہ کی عظمت پر بھی میں قربان ہوں کہ آج کا کوئی سیٹ ہوتا تو چندہ بند کر دیتا. اگر قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچے نہ آئے تو سیٹ صاحب کے مدرسے کے ذمہ داروں کہتے ٹھیک ہے رمضان میں آنا بیٹا، پھر دیکھنا میں زکوٰۃ کیسے دیتا ہوں. اس کا مطلب تم نے اپنے غلام بنانے کے لیے زکوٰۃ دی. اتنی گری ہوئی سوچ ہو گئی ہے قوم کی. آپ زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا زکوٰۃ آپ جو ہے وہ مدرسے کے ذمہ داروں کو مروب کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ شاہجہاں نے جب یہ خط پڑھا کہ ضرورت آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہے، میں نہیں آؤں گا محل میں، آپ کو اپنے بچے کو بھیجنا پڑے گا، شاہجہاں خوش ہوئے کہ انتخاب صحیح ہے. اس لیے کہ کوئی جوہری ہی ہیرا تلاش سکتا ہے، ہیرے کی تلاش کوئی جوہری ہی کر سکتا ہے، یہ لوہار کا کام ہے ہی نہیں. بہت صحیح جگہ پہنچے میرے علماء. اور پھر یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے دوسرا خط پہنچا، اچھا ٹھیک ہے بھیج تو دیں گے لیکن میرے بیٹے کو تم آگے بٹھاؤ گے اور سبق پہلے دو گے کیونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے. پھر دوسرا خط آیا، یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. قربان
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں جب آگے پیچھے کی تفریق نہیں ہوتی، اللہ کے گھر میں یہ ہے کہ اگر مزدور پہلے آیا ہے تو وہ مزدور آگے کھڑے رہے گا، اور بادشاہ بعد گیا ہے تو اس کو پیچھے کھڑے رہنا پڑے گا۔ ہمارے ادنا اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ایک اسلام ہی تو ہے جو کالے گورے کے فرق کو مٹا چکا ہے، عربی اجمی کے فرق کو مٹا چکا ہے، چھوٹے بڑے کے فرق کو مٹا چکا ہے، وہ سارے فرق کو مٹا چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، سارے فرق مٹایا اسلام نے، لیکن ایک فرق اسلام نے باقی رکھا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ علم والے اور جاہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والوں کا مرتبہ بڑا ہی رہے گا۔ آپ غور کریں، جو فرق مٹانے آیا تھا اس نے بھی علم کے حوالے سے فرق کر کے بتا کے اسلام کی علم کی اہمیت ہمیں سمجھائیے۔ تو پھر دوسرا خط آیا، ایسا نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا جب آئے گا تبھی بیٹھے گا وہ، اگر وہ پہلے آتا ہے تو پہلے سبق ملے گا، اور بعد میں آتا ہے تو بعد میں سبق ملے گا، اس لیے ہم اس کو آگے جگہ نہیں دیں گے۔ شاہجہاں اور بھی خوش ہوئے، کہا کہ آدمی صحیح ہے، بھیج دیا، پہنچا دیا، اور ساتھ ہی میں کچھ سپاہ بھی ساتھ کر دیے، اس لیے کہ جو اپنے بچوں کا مستقبل صحیح دیکھنا چاہتا ہے اسے اچھے استاد کی تلاش ضرور ہوتی ہے، کیونکہ استاد اپنا کردار بھی منتقل کرتا ہے۔ یہ جو اورنگزیب میں یہ فکر پیدا ہوئی تھی نا کہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی قرآن لکھ کر اور ٹوپی سی کر اپنا گزارا کرتے تھے، وہ یہ اسی ملا جیون کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ملا جیون کے پاس بھیج دیے گئے، اور جب بھیج دیے گئے تو ساتھ میں کچھ سپاہی بھی تھے جو روزنامچوں کی شکل میں روزانہ کی رپورٹ لکھ کر بھیجتے تھے، آج شہزادے نے یہ سبق پڑھا، آج شہزادے نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ ایک دن چونکہ ملا جیون علم بھی دے رہے تھے اور تربیت بھی کر رہے تھے، ایک دن اورنگزیب تکبیر اولیٰ میں لیٹ ہو گئے، دیری ہو گئی۔ نماز کے بعد استاد نے پوچھا کیوں دیری ہوئی؟ اورنگزیب نے کہا بال سنوار رہے تھے اس لیے تاخیر ہو گئی۔ ایک تماچا غصے میں استاد نے مارا، اور جب تماچا مارنا پیٹ پہ چاہتے تھے، اورنگزیب نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لگ گیا وہ ناک پر، جیسی ناک پر وہ تماچا لگا خون بہنے لگا، نکسیر پھوٹ گئی اور خون بہنے لگا تو پورا کرتا خون سے بھر گیا۔ سپاہیوں نے پہلی مرتبہ شہزادے کو خون میں لت پت دیکھا، اور وہ کرتا اتار کر ایک خط کے ساتھ لکھ کر کے بھیجا، آپ کے شہزادے ملا جیون کو، آپ کے شہزادے کو ملا جیون نے ایسا مارا ہے کہ نکسیر پھوٹ گئی ہے اور پورا لباس خون سے تربتر ہے، اور اعلیٰ حضرت شاہ جہاں کا لقب تھا اس دور میں کہ اعلیٰ حضرت صاحب عالم کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ملا جیون نے یہ سلوک کیا، اور اب کیا حکم ہوتا ہے، لکھ بھیجے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے۔ جیسے ہی یہ خط پہنچا، وہ جو ملکائیں تھی، شہزادیاں تھی، کوہرام مچ گیا محل میں، اور شہزادیوں نے چیخنا شروع کیا کون ہے وہ گستاخ ملا جس نے اتنی جرت کی ہے کہ ہندوستان کے شہزادے کو، مغل شہزادے کو اس نے ہاتھ اٹھانے اور مارنے کی کوشش کی اور خونا خون کر دیا۔ اس ظالم کو آگرہ بلا کر کے چوراہے پر پھانسی دی جائے تاکہ پتہ چلے مغل شہزادے کو مارنے کا انجام کیا ہے۔ ملکائیں اور شہزادیاں اور عورتیں اپنے انداز سے بول رہی تھی، لیکن جب یہ معاملہ اورنگزیب کے حوالے سے شاہ جہاں کے پاس آیا تو شاہ جہاں نے خط لکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے بہت اچھی تربیت کی، مارا، دل خوش ہوا، آپ نے پرواہ نہیں کی، اس کے انعام میں ہم تمہیں اتنے شہر اور اتنے جانور اور اتنے اونٹ اور اتنے یہ ساری چیزیں انعام میں پیش کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ قبول کریں گے اور آپ کی نسلیں اس پر عیش کرے گی۔ جب یہ خط ملا جیون کے پاس پہنچا تو اسی خط کی پشت پر، حالانکہ اس دور میں بادشاہ کے خط کی پشت پر کچھ لکھ کر بھیجنا بادشاہ کی توہین سمجھی جاتی تھی، اسی خط کی پشت پر ملا جیون نے لکھ کر کے بھیجا کہ میں نے شہزادے کو جو مارا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے مارا ہے، تمہارے انعام کے لیے نہیں مارا، مجھے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جب تک وہ دیتا رہے گا میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ اس لیے میں یہ واپس کرتا ہوں، مجھے تربیت کے سلے میں اللہ کی رضا چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے۔
یہ فکر تھی تب کہیں جا کر اورنگزیب جیسے لوگ ڈھلتے تھے بنتے تھے. اور ماں باپ کی یہ سوچ تھی ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے یہاں تعلیم